امام زمانہ بآواز بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الأکبر والفاروق الأعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا. صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ما صلی علی محمد. اس سے بہتر انداز سے باواز بلند صلوات ہدیہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اصحاب با وفا کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے. سامعین محترم، ان مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اصحاب کا تذکرہ کیا جائے جو محمد و آل محمد کے ساتھ مسلسل وفاداری کرتے رہیں. کیونکہ ہمارے یہاں عموماً اگر صحابیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ سرسری طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے اور اجمالاً تذکرہ کر کے گزر جایا جاتا ہے. اسی وجہ سے شیعت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. حالانکہ جیسے
ہم مانتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں مانتا، یہ الگ بات ہے، وہ جن کو مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانا کرتے، اسی وجہ سے اشکال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، موضوع اور عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، اور اس سے یہ بات روشن اور واضح ہو گئی کہ صحابیوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ صحابی وہ ہوتے ہیں جو با وفا ہوتے ہیں، کچھ صحابی وہ ہوتے ہیں جو بے وفا ہوا کرتے ہیں۔ دو قسمیں، جزاکم اللہ، سلامت رہیے آپ۔ صحابیوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک صحابی وہ جو با وفا ہے، ایک صحابی وہ جو بے وفا ہے۔ سامعین محترم، ہماری نگاہ میں ہر صحابی برابر نہیں ہے، ہمارے ہاں صحابیوں کے درجے مختلف ہیں، صحابیوں کے مراتب مختلف ہیں، ان کے مقامات، ان کی منزلت، ان کے مرتبے ہماری نگاہ میں مختلف ہیں۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، یہ ان کے یہاں نعرے ملتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا نعرہ موجود نہیں ہوتا۔ لہذا سامعین محترم، ہم نے جو بھی عقیدہ بنایا وہ قرآن مجید کی روشنی میں بنایا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ جو نعرہ اور یہ جو سلوگن لگایا گیا کہ کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، ہر صحابی جنتی جنتی، یہ جو نعرے لگائے گئے ہیں، کیا یہ قرآن مجید کی نگاہ میں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے؟ آیا قرآن کی نگاہ میں سارے برابر ہیں؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، انظر فکیف فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کیسے انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ ذرا دیکھو ہم نے انسانوں میں کیسے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی سامعین محترم، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہے، انسانوں کے مرتبے الگ ہیں، انسانوں کی فضیلتیں الگ ہیں۔ انسان کیا؟ آئیے سورہ بنی اسرائیل میں آگے بڑھیے، پروردگار عالم پھر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا ہم نے نبیوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، فرمایا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی ہر نبی میں فرق ہے، کچھ نبی نبی ہے، کچھ نبی رسول ہے، کچھ نبی اولو العزم ہے، کوئی نبی سردار ہے۔ لہذا سامعین محترم، سارے نبی بھی برابر نہیں، سارے رسول برابر ہیں کیا؟ نہیں سامعین محترم، سورہ مبارک بقرہ 3 پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے ان رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سامعین محترم، تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ انصاف کر کے بتائیے اور فیصلہ کیجئے کہ جب سارے انسان برابر نہیں ہو سکتے، جب سارے نبی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جب سارے رسول برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر رسول کے بیٹھنے والے، رسول کے برابر میں بیٹھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ لہذا سامعین محترم، ہماری نگاہ میں نبی کے پاس بیٹھنے والا ہر صحابی معتبر نہیں، ہم ہر کسی کو معتبر نہیں مان سکتے، قرآن بھی اجازت نہیں دیتا اور تاریخ بھی اجازت نہیں دیتی، روایت بھی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا سامعین محترم، ہم ہر صحابی کو معتبر نہیں مان سکتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا صحابی ایسا ہے جو محمد و آل محمد کے ساتھ وفادار رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ جس کو معتبر ماننا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا صحابی ان میں ایسا ہے جو محمد و آل محمد، صرف محمد نہیں، آل محمد بھی ساتھ ہے، محمد کے جانے کے بعد بھی آل رسول کے ساتھ بھی کون ہے وفادار رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کون ہے جو غدار رہا ہے۔ ہم دیکھا کرتے ہیں جو وفادار ہمیں نظر آ جایا کرتا ہے، ہم اس کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اور جو غدار نظر آتا ہے انہیں ہم اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل جزاکم اللہ۔ لہذا سامعین محترم، معتبر ہونے کا معیار کیا ہے؟ معتبر ہونے کا معیار اور اعلیٰ یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون محمد و آل محمد کے ساتھ وفادار رہا ہے۔ جو وفادار ہیں ہم ان کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں صحابی کا درجہ دیتے ہیں اور مانتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، ہم نے ہر صحابی کو کبھی بھی برابر نہیں رکھا، کیونکہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ ہر صحابی کا درجہ مختلف ہے۔ جناب سلمان کا آپ درجہ دیکھیے 10واں درجہ ہے، جناب ابوذر کا دیکھیے درجہ کیا ہے، 9واں درجہ ہے۔ لہذا سامعین محترم، ہر صحابی برابر نہیں ہے، اور جب صحابی محمد و آل محمد کے ساتھ وفادار رہتا ہے تو پھر اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے سے بھی اس کو مقام و منزلت ملا کرتی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ دیکھیے جناب سلمان، آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کتنی وفاداری کی۔ میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی عشرے کے دوران کہ جناب سلمان کیسی اطاعت کرتے تھے، جہاں علی قدم رکھتے تھے وہاں سلمان کا قدم ہوا کرتا تھا، اتنی اطاعت کرتے تھے، اتنے وفادار تھے، علی کے پیچھے پیچھے، رسول کے ساتھ ساتھ، جناب فاطمہ کا احترام، حسن اور حسین کا احترام۔
لیکن آپ دیکھیے 550 برس کا صحابی ہے جناب سلمان. حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، لیکن انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر چلنا، ان کا احترام کرنا، جب وہ آئیں تو اٹھ جانا اپنے مقام سے. لہٰذا جنہوں نے وفاداری کی اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بھی ان کو مقام و منصب ملا. آپ دیکھیے جناب سلمان وہ صحابی ہے جن کو جناب فاطمہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. یہ ایک امتیاز ہے جناب سلمان کا. سامعین محترم، یہ بہت ہلکی بات نہیں ہے. ہر صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ جناب فاطمہ کے گھر میں داخل ہو جائے. جناب فاطمہ کے گھر پر آنے کے لیے کائنات کا رسول بھی رکتا ہے، ملک الموت بھی آ کر یہاں پر اجازت لیتا ہے، پھر گھر میں داخل ہوتا ہے. جناب سلمان آتے ہیں، جناب فاطمہ کے گھر پر رکتے ہیں، احترام سے سلام کرتے ہیں، اس کے بعد اجازت ملتی ہے تو گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جناب فاطمہ کی چکی چلانے والے جناب سلمان. جناب فاطمہ اجازت دیتی تھی آپ چکی چلائیے. سلمان کیا کہہ کر پکارتی تھی؟ اے چچا جان. چچا کہتی تھی جناب سلمان کو، اے چچا آپ چکی چلائیے. جناب سلمان چکی چلایا کرتے تھے. اور زہرا کی چکی چلانا یہ کوئی کم بات ہے. کبھی سلمان نے چلائی، کبھی فرشتوں نے چلائی، کبھی کسی نے چلائی، کبھی علی نے چلائی، کبھی محمد نے چلائی، ہر کسی نے چکی چلائی ہے. روایت کا حوالہ دے دوں، بہار الانوار. جناب سلمان جناب فاطمہ کے گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں. گھر کے باہر سے گزر ہوا، جناب سلمان نے دیکھا کہ گھر میں جناب سیدہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، دوسرے کام کر رہی ہیں. ایام موسنی ہے، ایک دو روایت شہزادی کے حوالے سے بھی سنی ہے. لہذا دیکھا کہ جناب فاطمہ دوسرے کاموں میں مصروف ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے. بڑا گھبرا کر سنا ہے آپ نے بھائی. فضائل ہوتے ہی وہی ہیں جو حیرت میں ڈال دیا کرے، اسے ہی فضیلت کہا جاتا ہے. لہذا سامعین محترم، جناب سلمان نے دیکھا کہ جناب سیدہ گھر کے کسی اور کام میں مصروف ہے لیکن چکی خود بخود چل رہی ہے. اب آپ کو میں کیا کہوں، سلمان جیسا صحابی حیران ہو گیا. تو جناب سلمان فوراً آئے مسجد میں امیر المؤمنین کو ڈھونڈنے کہ علی ملے، علی کو تلاش کروں تو میں علی سے پوچھوں یا علی یہ کیا ماجرا ہے، یہ چکی خود بخود چل رہی تھی. ابھی سلمان علی کے پاس پہنچے، امیر المؤمنین نے مسکرا کر کہا سلمان چکی نے پریشان تو نہیں کر دیا؟ سلمان چکی نے پریشان تو نہیں کر دیا؟ کہا یا علی ابھی آپ کے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے، کیا راز ہے؟ فرمایا اے سلمان تم تو جانتے ہو پروردگار عالم نے فاطمہ کو بہت منفرد مقام عطا کیا ہے، فاطمہ کا بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. لہٰذا جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ فاطمہ گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہے اور چکی چلانے والا کوئی نہیں، تو پروردگار عالم نے میکائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جملے پر غور کیجئے. امیر المومنین نے کہا پروردگار عالم نے میکائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. علیہ السلام. مسلمانوں ذرا انصاف کرو، جس کی چکی چلانے والا علیہ السلام ہے اس کا شوہر رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ یا اللہ، جس کے گھر چکی چلانے والے علیہ السلام کا مرتبہ رکھتے تو اس کا شوہر رضی اللہ عنہ کیسے ہو گیا؟ لہذا سامعین محترم، یہ ہیں جناب سلمان. جناب فاطمہ کے گھر میں داخلے کی اجازت، جب چاہیں شہزادی سے اجازت لے کر داخل ہو جائیں. جناب سلمان رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنے گھر سے 10 دنوں کے بعد نکلے. رسول اللہ کے فراق میں روتے رہے. ملاقاتیں ہوئی امیر المؤمنین سے، دوسرے صحابیوں سے، لیکن بہت قلیل ملاقات، صرف سلام دعا کی حد تک دوبارہ گھر میں. 10 دن تک جناب سلمان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر میں ہی رہتے تھے. 10ویں دن جناب سلمان باہر آئے، امیر المؤمنین کو سامنے سے آتے دیکھا. جناب سلمان آئے اور امیر المؤمنین کو سلام کیا. امیر المؤمنین کا جملہ سنیے، فرمایا یا سلمان جفوتنی. فرمایا سلمان سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے بھی جفا کی، ہمارے ساتھ ملنے نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں، ملاقات نہیں کی. فرمایا یا علی آپ سے جفا کر کے میں کہاں جاؤں گا، میں آپ کو ناراض کیوں کروں گا؟ یا علی رسول اللہ کے فراق نے مجھے گھر میں بیٹھنے میں مجبور کر دیا، رسول اللہ کی جدائی میں میں گھر سے باہر نہیں آ سکتا تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. فرمایا جاؤ سلمان، گھر میں سیدہ نے تمہیں یاد کیا ہے اور سیدہ کوئی چیز تمہیں عطا کرنا چاہتی ہے. یہ سلمان ہے، سیدہ آپ کو کوئی چیز عطا کرنا چاہتی ہے، جائیے سلمان. جناب سلمان آئے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے سلام کیا، گھر میں داخل ہوئے. جناب سلمان آئے، جناب زہرا نے بھی وہی جملہ کیا، یا سلمان جفوتنی. فرمایا سلمان جفا کی، ملے نہیں ہم سے آ کر، تعزیت نہیں کی. کہا شہزادی مجھے معاف کر دیجئے، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، رسول اللہ کے فراق میں گھر میں بیٹھا رہا. روایت کے جملے ہیں. شہزادی نے کہا اچھا میرے بابا کے غم میں بیٹھے تھے تو سلمان بیٹھو یہاں. جناب سلمان کو بٹھایا. اس کے بعد جناب فاطمہ نے ایک طبق سے کچھ کھجوریں اٹھائیں اور جناب سلمان کو دی. فرمایا یہ سلمان تمہارے لیے. جناب سلمان 550 برس کے، باغ سلمان فارسی موجود ہے، واقعہ سنا چکا ہوں. جناب سلمان فارسی کو تجربہ ہے، کھجوروں کو دیکھ کر کہتے ہیں شہزادی
یہ کھجوریں تو نہ مکے کی لگ رہی ہیں نہ مدینے کی لگ رہی ہیں، یہ کھجوریں تو نہ مکے کی ہے نہ مدینے کی ہے۔ فرمایا اے سلمان نہ یہ مکے کی ہے نہ یہ مدینے کی، یہ جنت سے آئی ہے۔ فرمایا جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ فاطمہ اداس ہے اپنے بابا کے غم میں، تو پروردگار عالم نے دل جوئی کرنے کے لیے فاطمہ کے لیے کچھ کھجوریں بھیجی ہیں، جنت سے تحفہ بھیجا۔ اے فاطمہ، اے سلمان، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کھجوروں میں تمہیں اپنے ساتھ شریک کروں۔ جناب سلمان کو کھجور عطا کی۔ یہ ہے جناب سلمان۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، دیکھیے وفاداری ہی اس گھرانے سے جو کرتا ہے اس کو اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ جناب سلمان کی وفاداری دیکھیے، یہ ہم پر کہا جاتا ہے نا کہ امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیے ان صحابیوں کی زندگی سے درس لیجئے، جناب سلمان کی وفا دیکھیے، امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کر رہے۔ 313 ہی تو چاہیے تھے۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے، 313 مولا کو صرف انصار نہیں چاہیے، 313 کمانڈر چاہیے، 313 سپہ سالار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لشکر 313 کا نہیں ہوگا، 313 صرف سپہ سالار ہیں، یعنی ہر سپہ سالار کے تحت بڑی بڑی فوج ہوگی جسے مولا دیگر علاقوں میں روانہ کریں گے اور جائیں گے۔ کہا 313 پورے نہیں ہو رہے، اتنے مجتہد اتنے علماء ابھی تک پورے نہیں ہو رہے، تو کسی عالم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا مولا کو 313 مسلمان نہیں چاہیے، 313 سلمان چاہیے، 313 سلمان چاہیے۔ سلمان لا کر بتاؤ، سلمان جیسا ہو، ابو ذر جیسا ہو، کوئی ایسا موتی تو ہو جسے مولا پرکھ سکے، پھر اپنے لشکر میں شامل کریں۔ لہذا سامعین محترم وفاداری جو جتنی کرتا رہا اسے اتنا بڑا مقام ملتا رہا۔ جناب سلمان کے 2 امتیازات بتائے میں نے آپ کو سامنے۔ جناب فاطمہ احترام کرتی ہے، جناب فاطمہ کے گھر میں داخلے کی اجازت ہے، چکی چلانے کی اجازت ہے۔ جناب سلمان ان صحابیوں میں سے کہ جن سے جناب فاطمہ براہ راست گفتگو کرتی ہیں، بہت کم اصحاب آپ کو ملیں گے جن سے جناب فاطمہ نے براہ راست کلام کیا، اور کسی سے جناب فاطمہ نے پوری زندگی کلام نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی۔ کچھ اصحاب ہیں، ان میں سے ایک جناب سلمان ہے جن سے جناب فاطمہ براہ راست بات کرتی ہے۔ مجلس کے آخر میں ایک روایت آئے گی، ایک روایت ابھی سنی اور پھر مجھے منزل پر جانے دیجیے۔ آج جناب سلمان سے بھی ایک افضل صحابی کا تذکرہ کرنا ہے۔ لہذا سامعین محترم مسجد نبوی ہے، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر ابھی سارے فارغ ہوئے، سارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھے۔ یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب مسجد میں نماز جماعت ہوتی تھی تو سارے بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر رسول اللہ کوئی نہ کوئی بات کیا کرتے تھے۔ لہذا سارے کے سارے صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے ایک سوال پوچھ لیا، کہا ہے میرے صحابیوں میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے سوال پوچھیں گے، ہم تو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میں تمہارا علم دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ رسول اللہ نے کہا یہ بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، یہ سوال کیا، بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، بہترین زیور کیا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ سونا، گولڈ، یہ عورت کے لیے باعث زینت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ چاندی، کسی نے کہا یا رسول اللہ یاقوت، کسی نے کہا عقیق، کسی نے فلاں موتی کا نام لیا، کسی نے کچھ نام لیا، سب بتاتے رہے۔ جناب سلمان آخر میں بیٹھے تھے، بڑی عقل مندی سے کام لیا، کہا ہمارے جواب کی کیا حیثیت نبی کی بارگاہ میں، جواب ان سے لیا جائے جو نبی جیسا جواب دے سکے۔ جناب سلمان اٹھے، دروازہ فاطمہ پر آئے، دروازہ فاطمہ پر دستک دی، ابھی شہزادی نے دروازہ کھولا نہیں، دستک دی، شہزادی کے اندر سے آواز آئی سلمان کیسے آنا ہوا؟ ابھی دروازہ نہیں کھلا ہے، سلمان کیسے آنا ہوا؟ کہا شہزادی آپ کے بابا نے سوال پوچھ لیا ہے اور میں اس کا جواب آپ سے لینے آیا ہوں۔ آپ کے بابا نے پوچھا ہے کہ بتائیے عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا سلمان جا کر کہہ دینا عورت کے لیے بہترین چیز حیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز حیا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے یعنی کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ جناب سلمان بزم میں آ کر بیٹھ گئے، اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ ایک سے پوچھتے جناب سلمان تک آئے، سلمان تم کیا کہتے ہو، عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین زیور حیا ہے، یعنی نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے۔ رسول مسکرا کر کہنے لگے سلمان جواب تمہارا نہیں لگ رہا۔ فرمایا سلمان جواب تمہارا نہیں لگ رہا۔ کہا حضور بالکل ٹھیک فرمایا، آپ کی بیٹی سے جواب لے کر آیا ہوں، آپ کی صاحبزادی نے جواب دیا ہے۔ رسول اللہ مسکرا کر اٹھے اور کہنے لگے اے لوگو سنو، اگر میں بھی ہوتا وہی جواب دیتا جو فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ ایک دفعہ عظمت شہزادی پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔
بس سامعین محترم، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جناب سلمان کے متعلق گفتگو ہوگی تو کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کیے. اب جناب سلمان سے بھی افضل صحابی کا تذکرہ کرنا ہے. کون ہے کوئی بتائے گا؟ ہاں، ابو ذر تو 9واں درجہ ہے، سلمان کا 10واں درجہ ہے. جزاکم اللہ. امیر المؤمنین علی صرف رسول کے اہل بیت میں نہیں ہے، علی رسول کے صحابی بھی ہیں. سامعین محترم، امیر المؤمنین کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے لیکن جناب سلمان کی زبانی. جناب سلمان آپ جانتے صاحب اسرار میں سے تھے، ٹھیک ہے. کچھ صحابی ایسے تھے جنہیں نبی نے اور امیر المؤمنین نے اپنے راز بتائے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کچھ راز کا علم دیا ہے اور بتانے کا منع کیا ہے، لیکن جس کو اہل پایا ہم نے اس کو بتایا. ٹھیک ہے، کئی راز ہے اور کئی صحابی ایسے ملیں گے. جناب میثم تمار، جناب کمیل جن کی اب دعائے کمیل پڑھتے ہیں، صاحب اسرار میں سے تھے. جناب جابر بن یزید جعفی، یہ ایک صحابی ہیں، 5ویں امام کے پاس آ کر کہنے لگے مولا آپ نے جو راز بتائے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور میرا سینہ کشادہ نہیں ہوتا، عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہوتی سینے میں، دل چاہتا ہے کسی کو بتا دوں، آپ کی فضیلت اتنی ہے. فرمایا خبردار، ہم نے تمہیں صاحب اسرار سمجھا تو بتایا ہے، یہ کسی کو مت بتانا. اگر تمہارا دل کبھی ایسے مچلنے لگے کہ کسی کو بتا دوں، کہا ریگستان میں نکل جایا کرو، ایک گڑھا کھودا کرو اور اس میں جا کر سب بتا دیا کرو. فرمایا لیکن یہ راز کسی کے حوالے مت کرنا. لہذا سامعین محترم کئی راز ہیں، لیکن ایک راز جو جناب سلمان تک پہنچایا وہ ہم تک آ گیا روایت کے تحت. 24 رجب، یہ روایت جنگ خیبر کی بھی ہے اور جنگ ذات السلاسل کی بھی ہے، دونوں میں روایت ملتی ہے. رسول اللہ نے اعلان کیا، فرمایا من بشرنی بقدوم علی ابن ابی طالب فعلی ضمانہ. فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے مجھے امیر المؤمنین کی فتح کی خبر دے گا، فرمایا جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا. فرمایا جو کوئی بھی علی کی فتح کی خبر دے گا، جو چاہے گا عطا کر دوں گا، میں ضمانت لیتا ہوں. یہ کس کے حصے میں آئی نعمت؟ جناب سلمان کے حصے میں آئی. جناب سلمان نے رسول اللہ کو سب سے پہلے خبر دی. خندق میں بھی دی تھی تو جنت کی بشارت ملی، اب خیبر میں بھی دی اور یا ذات السلاسل میں بھی دی. جیسے ہی خبر دی رسول اللہ نے کہا کہ سلمان میں تمہیں کچھ عطا کروں گا. اچانک سے سلمان کو خیال آیا مانگوں کیا مانگا جائے رسول اللہ سے. امیر المومنین کے پاس آئے. امیر المومنین نے فوراً کہا سلمان، سنا ہے رسول اللہ نے غیر مشروط اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو کوئی مانگے گا میں اسے وہ عطا کر دوں گا. سلمان کیا ارادہ ہے، کیا مانگو گے؟ فرمایا یا علی یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں. جنت مانگ نہیں سکتا، پہلے سے ہی عطا ہو چکی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان الجنت لاشوق الی السلمان من السلمان الی الجنہ. فرمایا سلمان کو جنت میں جانے کا اتنا شوق نہیں جتنی جنت منتظر ہے کہ سلمان آ جائے. یہ جناب سلمان. ٹھیک ہے، کہا جنت مانگ کر کیا کروں، مل گئی. کہا حسن اور حسین چچا کہہ کر بلاتے، فاطمہ چچا کہہ کر بلاتی ہے، دروانے فاطمہ ہوں، ایمان کا 10واں درجہ ملا ہوا ہے، رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے ہوں، علی کے قریبیوں میں سے ہوں، کیا مانگوں؟ امیر المومنین نے کہا سلمان میں بتاؤں؟ کہا علی آپ کے قربان ہو جاؤں، اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی کہنے. امیر المومنین نے کہا سلمان تم نے سنا ہے رسول اکثر اپنی تقاریر میں ایک جملہ کہتے ہیں. کہا کیا یا علی؟ کہا اکثر رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معراج پر 18,000 رازوں کی تعلیم دی ہے. کہا بالکل سنا ہے. کہا رسول کی تنہائی میں جاؤ اور ان سے کہو ایک راز بتا دے. رسول سے جا کر کہو ایک راز بتا دے، حوالے کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک راز بتا دے. جناب سلمان اٹھے، 550 برس کا صحابی، کمر کے کھم کو سیدھا کیا اور چلے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ جو خبر دے گا تو اسے میں کچھ عطا کروں گا. رسول اللہ نے کہا کہ سلمان ہاں ہم جانتے ہیں، کہو کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے؟ فوراً کہنے لگے، کہا یا رسول اللہ جو اللہ نے معراج پر آپ کو 18,000 راز بتائے ہیں ان میں سے ایک راز بتا دیں. رسول نے نگاہیں اٹھائی، سلمان کو مسکرا کر کہتے ہیں سلمان تیرے استاد کے بھی قربان، سلمان تیرے استاد کے بھی قربان ہو جائے. رسول اللہ نے کہا سلمان دیکھو ہم تمہیں اہل سمجھتے ہیں اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب یہاں پر یقین رکھتا ہوں کہ صاحب اہل ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے اہل ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، ویسے ہی وصول کیجیے گا. رسول اللہ نے کہا سلمان وہ دیکھ رہے ہو مٹی کا ٹیلا؟ جی ہاں رسول اللہ. فرمایا اس پر جا کر ٹھوکر مارو، وَأَوْصَلَ اللَّهَ السَّلَامِ، اس پر میرا سلام کہو. کہا وہ راستہ دے گا تمہیں تمہارا راز مل جائے گا. توجہ. جناب سلمان چلے، جیسے ہی چلے مٹی کے ٹیلے کے پاس آئے، مٹی کے ٹیلے پر آ کر جناب سلمان نے ٹھوکر ماری
اور رسول اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا رسول اللہ کہہ رہے ہیں راستہ دے. راستہ کھل گیا. تراب اگر ابو تراب کے نوکر کو راستہ نہ دے گی تو کسے راستہ دے گی؟ لہذا جناب سلمان نے ٹھوکر ماری. وَظَاهَرَ سَلَالِمْ، کچھ سیڑھی یہاں ظاہر ہو گئی مٹی کے ٹیلے سے. جناب سلمان کے بارے میں وَنَزَلَ، اترے نیچے. جب نیچے رکے وَرَأَى الْبَلَدَ، ایک نورانی شہر دیکھا جناب سلمان نے. توجہ، جناب سلمان نے ایک نورانی شہر دیکھا. جناب سلمان کہتے ہیں اس نورانی شہر میں 70 خیابان تھے. 70 خیابان میں 70 محلے تھے. 70 محلے میں 70 شاہراہیں تھی. 70 شاہراہوں پر 70 مسجدیں تھی. 70 مسجدوں میں 70 ممبر تھے. ہر ممبر پر علی کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی. ہر ممبر پر علی کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی. خدا کے لیے کوئی شک نہ کرے علی ایک وقت میں اتنی جگہ کیسے آ گئے. وہ روایت یاد نہیں ہے جب امیر المؤمنین کو کچھ لوگوں نے صحابیوں نے افطار پر بلایا تھا، اے علی ہمارے گھر پر افطار پر آئیے گا. اگلا دن ہوا، سلمان نے کہا میں خوش قسمت تھا علی نے میرے گھر افطار کیا. ابو ذر نے نگاہیں اٹھا کر کہا سلمان کیا کہہ رہے ہو؟ علی تو میرے گھر پر تھے. فرمایا علی تو میرے گھر تھے. مقداد نے کہا سلمان و ابو ذر تمہیں اشتباہ ہو گیا ہے، علی میرے ساتھ افطار پہ تھے. جب 3-4 صحابیوں نے کہا، سب نے کہا آؤ رسول سے فیصلہ کراتے ہیں. رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ سلمان کہتا ہے میرے گھر، ابو ذر کہتا ہے میرے گھر، مقداد کہتا ہے میرے گھر. رسول نے کہا کسی کے گھر نہیں، علی تو میرے ساتھ تھے. فرمایا علی تو میرے ساتھ تھے. جبرائیل نازل ہو گئے، اے رسول علی تو آسمانوں کی سیر کر رہے تھے. علی تو آسمانوں پر تھے. ایک وقت میں 40 جگہ پر علی آئے. اب آج کے مسلمان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ کیسے ہو سکتا ہے علی ایک وقت میں 40 جگہ. دیکھیے علماء نے کئی علمی جواب دیے، ٹھیک ہے، کئی جوابات دے بھی سکتا ہوں، پوچھیں گے تو بتا بھی دوں گا. ایک جواب سن لیں جو علماء نے دیا. اکثر علماء نے فرمایا یہ بتاؤ دنیا میں کم لوگ ہیں زیادہ لوگ ہیں؟ کہا بہت زیادہ ہے. فرمایا ایک وقت میں کتنے مرتے ہیں؟ توجہ، ایک وقت میں کتنے مرتے ہیں؟ کہا یہ تو نہیں پتا لیکن لاکھوں مرتے ہوں گے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں. کہا روح قبض کون کرتا ہے؟ کہا ملک الموت. کہا ملک الموت کو مان لیتے ہو؟ ایک وقت میں مشرق بھی جاتا ہے مغرب بھی جاتا ہے. فرمایا ماننے پر آتے ہو تو ملک الموت کو مانتے ہو، نہ ماننے پر آتے ہو تو ملک الموت کے مولا کو نہیں مانتے. فرمایا علی ایک وقت میں 40 جگہ پر تھے. یہاں سلمان نے کہا میں نے دیکھا ایک نورانی شہر، اس میں 70 خیابان، 70 خیابان میں 70 محلے، 70 محلے میں 70 شاہراہیں، 70 شاہراہوں میں 70 مسجدیں، 70 مسجدوں میں 70 ممبر. ہر ممبر پر ابو الحسن اور کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. یہ نہیں کہا میں نہ رہوں، کہا تم مجھے کھودو. سامعین محترم، جناب سلمان کہتے ایک مسجد میں داخل ہوا. فرمایا میں نے دیکھا امیر المؤمنین ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں. کہا میں فوراً ایک ستون تھا، نورانی ستون تھا، اس کے پیچھے جا کر چھپ گیا کہ مجھے علی دیکھ نہ لے. اب میرا دل کہتا ہے سلمان سوچ رہے ہوں گے نا ابھی اوپر خیبر میں علی کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں ہر جگہ علی 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 ہو رہا ہے، ہر جگہ علی ہے. جناب سلمان چھپ گئے نورانی ستون کے پیچھے اور دیکھنے لگے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں. امیر المؤمنین نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اگر اجازت دیں تو 3-4 جملے سنا دوں خطبے کے. امیر المؤمنین نے خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات علی الصفات علی الجاہ علی الغزوات علی الاقوال علی الافعال علی الاسم علی الذات علی الحیات علی الممات فلیعلم الانسان ولا یسمع السمان. سلمان انا موصوف الرحمن، انا موصوف الرحمن، انا موصوف القرآن، انا مطعم الانس والجان، انا مزین الجنان، انا الذی تترنم باذکار اطیار الجنان علی منابر الاغصام، انا الصراط المستقیم، انا النبأ العظیم، انا العزیز الحکیم، انا الذی ذکرتنی السحاب فی قواصفها والریاح فی عواصفها والماء فی نشیطها والشجر فی عفیفها والطیر فی صفیرها والوحش فی زفیرها والاسد فی زہیرها والفرس فی سہیلها والرعد فی دہیها والجن فی نداها والملک فی دعائها
وجدت عند الکل للکل فی الکل ولکن لم یعرف الکل بالکل انا الذی وجدنی آدم فی بکائہ ونوح فی دعائہ وابراہیم فی مناجاتہ وموسیٰ فی خطباتہ ویعقوب فی ندبتہ ویوسف فی غیابتہ وداؤد فی الہانہ وسلیمان فی درہانہ ویونس فی خروجہ وعیسیٰ فی عروجہ ومحمد فی ذاتہ والربی فی صفاتہ والمومن فی مماتہ وہذا فی آیاتہ ولکن عرف عشر معشار الالف الالاف ھذا من ایتاء الکریم ومن عطاء الحکیم اذ خلقنی اللہ نورا نورا محبورا فصرت عبدا شکورا صابرا ساجدا بل انا عبد من عبید محمد. یہ امیر المومنین نے وہاں پر خطبہ دیا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں بھائی. نعرے وارے کا تو کہتے نہیں. ایک دفعہ صلوات پھر بلند آواز سے پڑھ دیں. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ترجمہ سنیے اور مجھے اجازت دیں. امیر المومنین نے کہا الحمدللہ العلی الاعلی، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو بڑا علی ہے، علی اعلیٰ ہے. اس کے بعد حمد کا طریقہ دیکھیے. فرمایا الذی، وہ اللہ، جعلنی علی الذات، جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، وعلی الصفات، صفات میں بھی علی بنایا. علی کا مطلب پتہ ہے؟ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. ذات میں بھی بلند بنایا، صفات میں بھی بلند بنایا، چاہے سخاوت ہو، بہادری ہو، کوئی صفات ہو. فرمایا علی الجاہ، فرمایا علی کو منصب بھی بلند عطا کیا. علی سے اگر کوئی پہلے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کی شان میں کمی آ گئی. علی پھر بھی علی رہے گا. پھر فرمایا وعلی الغزوات، فرمایا اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے جنگ کے میدانوں میں بھی علی بنایا ہے. بہت ہلکے سے سنا آپ نے، جنگ میں بھی علی بنایا ہے. کوئی علی جیسا دکھاؤ جو جنگ کرتا ہو. علی نے کبھی بھی میدان نہیں چھوڑا، کبھی بھی علی میدان سے نہیں بھاگے. ہاں بہت سو کو میدان سے بھگایا ہے، لیکن علی کبھی خود نہیں بھاگے. روایت تو آپ کے ذہن میں جنگ صفین کی، عمر عاص جب امیر المومنین اس کے سامنے آ گئے اور اس نے دیکھا جب موت سر پر آ گئی ہے تو اس نے اپنا لباس اتار دیا تھا امیر المومنین کے سامنے. علی نے منہ پھیر لیا تھا. 4 مصرے کہوں. نبی مرسل یہ فیصلہ خود حیات طیب میں کر گئے ہیں. توجہ، نبی مرسل یہ فیصلہ خود حیات طیب میں کر گئے ہیں. علی کے منکر جہنمی ہے بھلے ہی کعبے میں مر گئے ہیں. علی کے منکر جہنمی ہے بھلے ہی کعبے میں مر گئے ہیں. پکارا تیگے علی نے مولا تم اپنا چہرہ پھرائے رکھنا. کہا یہ تیگے علی نے مولا تم اپنا چہرہ پھرائے رکھنا. تمہاری ہیبت کو دیکھ کر یہاں کسی کے کپڑے اتر گئے ہیں. علی الغزوات، فرمایا غزوات میں بھی علی بنایا. علی الاقوال، قول میں بھی علی بنایا. علی الافعال، کاموں میں بھی علی بنایا. علی الاسم، نام میں بھی علی بنایا. آپ دیکھیے امیر المومنین کا نام علی، ٹھیک ہے. جہاں پیدا ہوئے وہ ہے خانہ کعبہ. کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو ابھری ہوئی جگہ ہو، اونچی جگہ ہو، بلند جگہ ہو، ٹھیک ہے. دفن کہاں ہوئے علی؟ نجف. نجف ایک پہاڑی کا نام تھا، وہ بھی بلند. اللہ نے جس کے آنے اور جانے میں بلندی ہی بلندی رکھی ہو اسے عام مسلمان کیسے گرا رہا ہے؟ علی الحیات علی الممات، فرمایا مجھے زندگی میں بھی علی بنایا، موت میں بھی علی بنایا ہے. دیکھیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس کی تصحیح کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کس نے بنایا اور کس مقصد سے بنایا اور اس کی کیا سوچ تھی. لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. علی کی طرح جیو اور حسین کی طرح مرو. اس سے ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے. کیا امیر المومنین کی زندگی میں نعوذ باللہ کوئی نقص تھا؟
تو یہ کیوں کہا گیا کہ ڈائی لائک حسین؟ نعرہ ایسے ہونا چاہیے تھا، لیو لائک علی، ڈائی لائک علی، لیو لائک حسین، ڈائی لائک حسین. یہ نعرہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام چاہے کوئی بھی ہو، ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں پایا جاتا. لہذا سامعین محترم یہ اصلاح ضروری تھی، مناسبت آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. اب سنیے سامعین محترم، جناب سلمان کہاں پر ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مسجد میں تو ہے، مسجد میں کہاں ہے؟ ستون کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ارادہ کیا تھا؟ علی کی نگاہوں سے چھپ جاؤں. امیر المؤمنین نے اگلا جملہ کہا، فَلْيَعْلَمَ الْإِنسان وَلَيَسْمَعَ السَّلْمَانِ. فرمایا انسان جان لے اور ستون کے پیچھے کھڑا سلمان سن لے. فرمایا ستون کے پیچھے کھڑا سلمان سن لے. کیا سن لے؟ انا ممدوح الرحمن. فرمایا میں وہ ہوں جس کی مدح رحمان کرتا ہے. انا موصوف القرآن، میں وہ ہوں جس کی صفت قرآن بیان کرتا ہے. انا مزین الجنان، فرمایا جنتوں کو زینت دینے والا میں علی ہوں. جنت کو نہیں، جنتیں بہت ساری ہیں، فرمایا تمام جنتوں کو زینت دینے والا میں علی ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب پل صراط سے ایک انسان عبور کرے گا تو آپ جانتے ہیں پل صراط کے آخر میں جو دیکھیے پل صراط، آپ جانتے ہیں پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. پل کسے کہتے ہیں؟ پل کہتے ہیں ایک طرف چڑھائی ہو ایک طرف ڈھلان ہو، اسے کہا جاتا ہے پل. تاریخ کے جملے ہیں، روایات کہتی ہیں پل صراط کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ فرمایا صرف چڑھنے کا 10,000 سال، سیدھا چلنے کا 10,000 سال، اترنے کا 10,000 سال. ٹھیک ہے، لیکن مختلف روایت ہے. جو سچا مومن ہوگا قدم رکھتے ہی جنت میں جائے گا، لیکن مختلف روایت ہے. لیکن اتنا فاصلہ ہے، اور اس پل پر مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہے، اور ہر چوکی پر فرشتہ کھڑا ہوگا. وہ پوچھے گا، پہلی چوکی نماز کی ہوگی، نماز کدھر ہے پوچھے گا، اگر کوتاہی ہوگی وہیں سے جہنم میں، پھر وہاں سے آگے. ٹھیک ہے، پھر اگلی چوکی روزہ، روزے کے بعد پھر حج، حج کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد آخری چوکی ولایت علی کی. آخری چوکی ولایت علی. پالنے والے ولایت علی کو پہلے رکھ دیتا کہ نہیں آخر میں، کیونکہ ولایت علی کے بعد جو گرے گا تو اگلی چوکی تو ہے نہیں، وہ سدا جہنم میں رہے گا، آگے تو جانا نہیں ہے. لہذا سامعین محترم جو عبور کرے گا آخر میں فرشتہ کھڑے ہوگا، کہے گا این جوازک. اب میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، تمہارا جنت میں جانے کا پاسپورٹ کدھر ہے؟ اور وہ پاسپورٹ یا وہ ویزا امیر المؤمنین لکھ کر دیں گے ہر کسی کو. اور جو جنت میں آئے گا، جنت کا دروازہ ایسا نہیں ہے 8 دروازے سارے کے سارے کھلے ہوں گے، ایسا نہیں ہے بھائی. ہر دروازہ بند ہوگا، اور ہر دروازہ یاقوت کا ہوگا، اور اس پر جو حلقہ ہوگا، جو کنڈی ہوگی، وہ سونے کی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں ہر فرد پر لازم ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے پہلے اس کنڈی کو دروازے پر زور سے مارے. جب زور سے مارے گا تو اس سے صدا آئے گی، علی 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 علی. ایک جملہ کہوں، جس کا گھر ہوتا ہے مالک کا نام ہی پکارا جاتا ہے. انا مزین الجنان، جنت کو زینت دینے والا میں علی ہوں. انا مطعم الانس والجان، نے فرمایا تمام انس تمام جن مجھ علی کے صدقے میں ہی تو کھا رہے ہیں. جتنے لوگ ہیں سارے علی کے ٹکڑے پہ پل رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا انا الذی تترنم باذکار اطیار الجنان علی منابر الاغصان. فرمایا جنت میں موجود درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر پرندے مجھ علی کا ذکر تو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ کہا شاخوں کے ممبر پر. ٹھیک ہے، علی نے ایک بات واضح کر دی، ذکر علی اگر شاخ پر بھی ہو تو ممبر ہوتا ہے، لیکن اگر ذکر علی ممبر پر بھی نہ ہو تو ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. فرمایا میں وہ ہوں جس کا پرندے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کہا انا معادن الاسرار، میں راز کی کان ہوں. انا سر الاذکار، تمام اذکار الہی کا راز میں ہوں، میری وجہ سے ہو رہا ہے. انا الصراط المستقیم، فرمایا صراط مستقیم میں ہوں. اہل سنت کا حوالہ بھی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ پہلے اٹھ کر رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ ابو بکر. کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا. دوسری دفعہ اٹھے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ. 9 دفعہ اٹھے، 9 دفعہ رسول اللہ نے بٹھا دیا. 10ویں بار رسول نے خود کہا اب اٹھو، کیونکہ علی مسجد میں آ گئے تھے. فرمایا اب اٹھو، اب پوچھو. دوبارہ پوچھا، رسول اللہ پورے موڑے، ابا سے ہاتھوں کو نکالا، فرمایا ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے. آپ جانتے ہیں جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا شیطان نے؟ میں لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. شیطان بڑا چالاک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بٹن بند نہیں کرتا، ڈائریکٹ مین سوئچ آف کرتا ہے، ڈائریکٹ بڑا بٹن بند.
بندے کو ہی کاٹ دیا. ٹھیک ہے, لہذا سامعین محترم فرمایا صراط مستقیم میں ہوں, انا النبأ العظیم, بڑی خبر میں ہوں. اس کے بعد فرمایا انا العزیز الحکیم, میں صاحب عزت بھی ہوں, صاحب حکمت بھی ہوں. اس کے بعد سنیے خدا کی قسم کیا فصاحت و بلاغت ہے. فرمایا انا الذی ذکرتنی السحاب فی قواصفها والریاح فی اواصفها والماء فی نشیطها والشجر فی عفیفها. فرمایا جب بادل گرجتے ہیں تو وہ گرجتے کہاں ہیں؟ علی علی کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا جب انا الذی ذکرتنی السحاب فی اواصفها, فرمایا جب ہوائیں چلتی ہیں تو فرمایا وہ چلتی کہاں ہیں؟ چل چل کر علی کا نام لے رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ پانی جو لہرا رہا ہوتا ہے یہ لہرا لہرا کر علی کا نام لیتا ہے, یعنی علی کا نام آئے تو پانی بھی لہرا جایا کرتا ہے. فرمایا علی علی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا دیکھو جو درخت کے پتے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں, جو سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں, یہ علی علی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ انا الذی, میں وہ ہوں کہ جس کا ذکر درختوں پر بھی کیا جاتا ہے, بادلوں میں بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا والطیر فی صفیرها, پرندے سیٹیوں میں مجھ علی کا ذکر کرتے ہیں. والفحش فی زفیرها, وحشی درندے اپنی اپنی آوازوں میں مجھ علی کا نام لیتے ہیں. والاسد فی زہیرها, شیر اپنی دھاڑ میں علی علی کر رہا ہوتا ہے. والفرس فی سہیلها, گھوڑا اپنی ہنہناٹ میں علی علی کر رہا ہوتا ہے. والرعد فی دویئها, بجلی اپنی کڑک میں علی علی کر رہی ہوتی ہے. یہ نعرہ نہیں بن گیا دم مست کلندر؟ بجلی کی کڑک میں, بادل کی گرج میں, پھولوں کی مہک میں, پتوں کی چہک میں. یہ نعرے بے جا نہیں بنائے گئے ہیں بھائی, بزرگوں نے ایسے ہی نہیں بنا لیے, یہ روایت کے تحت بنائے گئے ہیں. لہذا سامعین محترم پھر فرمایا والجن فی ندائها, فرمایا جن مدد کے لیے مجھے پکارتے ہیں. والملک فی دعائها, فرمایا جب فرشتے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھ علی کا تو واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. گھبرا کر سنا, فرشتے کیا کائنات کا رسول بھی واسطہ دیتا ہے, علی کا دیتا ہے. روایت کے جملے ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں, یا رسول اللہ پریشان ہوں بہت, دعا کر دیجئے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا, کہا پالنے والے تجھے علی کا واسطہ, اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. کچھ دن بعد دوسرا آیا, دوسرے نے کہا یا رسول اللہ مشکل میں ہوں. رسول اللہ نے پھر ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارا علی کا واسطہ, اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. اب دونوں نہ جانے کون تھے, علی کے ذکر سے جل گئے. کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے, رسول کو جس کی بھی مشکل بتاؤ, تیری مشکل ہو تب بھی علی کا واسطہ, میری مشکل ہے تب بھی علی کا واسطہ. دوسرے نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, کبھی ایسا بھی تو ہوگا کہ علی مشکل میں آئیں گے, کبھی ایسا بھی تو ہوگا علی مشکل میں آئیں گے, پھر یا تیرا نام ہے یا میرا نام ہوگا. دونوں انتظار کرنے لگے. ایک دن آئے کہ جب علی مشکل میں پھنس جائے, ایک دن آ گیا, علی مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے اور کہتے ہوئے آئے یا رسول اللہ پریشانی میں ہوں, دعا کر دیجئے. رسول نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارا علی کا واسطہ, علی کی مشکل کو دور کر دے, علی کا واسطہ, علی کی مشکل کو دور کر دے. ایک اٹھا آگ بگولا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میرے پر مشکل ہے تب بھی علی کا واسطہ, اس پر مشکل ہے تب بھی علی کا واسطہ, علی پر مشکل ہے تب بھی علی کا واسطہ. رسول نے کہا تم سب کیا ہو, جب میں پریشان ہوتا ہوں میں بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. چمن کلی کلی, علی 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 علی, شہر شہر گلی گلی, علی 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 علی, جہاں تیری بات چلی, علی 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 علی, کہتے ہی ہر بلا ٹلی, علی 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 علی, ایک نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. توجہ رکھیے گا, یہاں تک جب خطبہ پہنچا اس کے بعد جو مولا نے جملہ کہا ہے, مولا کی فصاحت و بلاغت, عربی کا پہلے لطف اٹھائیے, سلام کیجئے گا مولا کو, کیسی فصاحت و بلاغت استعمال کی, زندگیاں قربان ہو جائے علی کے ایک ایک جملے پر. سنیے گا فصاحت و بلاغت. فرمایا وجدتو عند الکل فی الکل للکل ولکن لم یعرف الکل بالکل. یہ علی کا جملہ ہے. کیا فرمایا میں ہر زمانے میں, ہر معاملات میں, ہر اوقات میں, کل اوقات میں پایا گیا, لیکن کل کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں کہاں پایا گیا. وجدت عند الکل فی الکل للکل ولکن لم یعرف الکل بالکل.
فرمایا ہر زمانے میں، ہر معاملات میں، ہر اوقات میں، کل اوقات میں پایا گیا، لیکن کل اوقات کو بالکل پتہ نہیں چلا کہاں کہاں پایا گیا۔ اب امیر المومنین نے خود بتایا کہاں کہاں پایا گیا۔ فرمایا انا الذی وجدنی آدم فی بکائہ، میں آدم کے رونے میں پایا گیا۔ ایک ایک جملے کی تشریح کا وقت نہیں ہے بھائی، ترجمہ سنتے جائیے۔ میں وہ ہوں جو آدم کے رونے میں پایا گیا۔ وَنُوحٌ فِي دُعَائِهِ، نوح کی دعا میں پایا گیا۔ وَإِبْرَاهِيمُ فِي مُنَاجَاتِهِ، ابراہیم نے مجھے سرگوشیوں میں پایا۔ وَمُوسَى فِي خُطُبَاتِهِ، فرمایا موسیٰ نے اپنے خطبوں میں پایا۔ وَيَعْقُوبُ فِي نُدْبَتِهِ، یعقوب نے اپنے رونے میں پایا۔ وَيُوسُفُ فِي غَيَابَتِهِ، یوسف نے مجھے کنویں میں پایا، یوسف نے کنویں میں پایا۔ وَدَاؤُدُ فِي إِلْحَانِهِ، داؤد نے اپنی خوبصورت آواز میں پایا۔ وَسُلَيْمَانُ فِي دورانِهِ، سلیمان نے اپنی سلطنت میں پایا۔ اب جملہ سنیے، وَيُونُسُ فِي خُرُوجِهِ وَعِيسَى فِي عُرُوجِهِ، فرمایا یونس نے مچھلی سے باہر آتے ہوئے مجھے پایا، عیسیٰ نے آسمان پر جاتے ہوئے مجھے پایا۔ اس کے بعد فرمایا وَمُحَمَّدٌ فِي ذَاتِهِ، محمد نے مجھے اپنی ذات میں پایا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، علی وہ ہے جس نے تمام انبیاء کی مدد چھپ کر کی، میری مدد ظاہر ہو کر کی۔ فرمایا محمد فی ذاتہ، محمد نے اپنی ذات میں پایا۔ اللہ نے بھی پایا، فرمایا والرب فی صفاتہ، فرمایا اللہ نے اپنی صفات میں پایا، اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اس کے بعد فرمایا والمؤمن فی مماتہ، اور مومن مجھے مرنے کے وقت پائے گا، مومن مرنے کے وقت پائے گا۔ امیر المومنین کا ہی قول ہے، یا حار حمدان میں یمت یرنی، اے حارث حمدانی دنیا میں جو کہیں مرتا ہے میرے دادا علی کو ضرور دیکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے۔ حدیث ہے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے دادا علی کو دیکھے گا۔ ایک مثال سن لیجئے، ایک شہید ذاکر ہے، انہوں نے مثال پیش کی تھی، سنیے گا۔ فرمایا ایک کرنٹ ہے، کرنٹ کو اگر آپ اے سی کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ ٹھنڈک دے گا، اور اسی کرنٹ کو اگر آپ ہیٹر کے ساتھ جوڑ دیں تو گرمی دے گا۔ کرنٹ ایک ہے لیکن ظرف تبدیل ہو گیا، اس لیے نتیجہ بھی بدل گیا۔ کہا علی بھی ایک ہی ہوگا، لیکن جب مومن دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، منافق دیکھے گا تو مر جائے گا۔ مومن دیکھے گا موت کا ذائقہ شیریں، منافق دیکھے گا موت کا ذائقہ تلخ۔ پھر اس کے بعد فرمایا دیکھیے گا والمؤمن فی مماتہ، اس کے بعد فرمایا مومن مجھے مرنے کے وقت پائے گا۔ واہ، اب اشارہ آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے مجھے نہیں پتا۔ وَهَذَا فِي حَيَاتِهِ، اور اس نے مجھے کچھ زندگی میں بھی پا لیا ہے۔ کون ہے یہ اس بھائی؟ جناب سلمان۔ فرمایا اس سلمان نے مجھے زندگی میں کچھ پا لیا ہے، سارا پا لیا۔ فرمایا وَلَكِنْ عَرَفَ عُشْرَ مِعْشَارِ الْأَلَفِ الْآلَافِ مِنْ أَسْرَارِ صَدْرِ، فرمایا میرے سینے میں جو راز ہیں اس کے کروڑ حصے کرو، اس کروڑ کا 10واں کرو، اس 10ویں کا 10واں کرو، اتنا بھی سلمان نے نہیں پایا ہے، اتنا بھی سلمان نے نہیں پایا۔ اس کے بعد فرمایا یہ سب کہاں سے آیا علی کے پاس؟ فرمایا ھذا من ایتاء الحکیم، فرمایا یہ اس صاحب حکمت کی دین ہے۔ ومن عطاء الکریم، فرمایا یہ اس صاحب کرامت کی عطا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیوں؟ اذ خلقنی اللہ نورا محبورا، فرمایا کیونکہ اس نے مجھے عزت دار نور میں پیدا کیا، تو میری بھی ذمہ داری تھی، میں نے کیا کیا؟ وصرت عبدا شکورا صابرا شاکرا ساجدا، فرمایا میں بھی اس کا صابر بندہ، شاکر بندہ، ساجد بندہ، شکر کرنے والا بندہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا اس کا بندہ کیا؟ بل انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے بندوں میں سے بھی ایک بندہ ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے، جب غلام کا یہ عالم ہے تو سردار کا کیا عالم ہوگا؟ ایک دفعہ ذات امیر المؤمنین پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ جزاکم اللہ۔ بس سامعین محترم، یہ خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھیے جناب سلمان صاحب اسرار میں سے یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ جناب سلمان جناب زہرا کے قریبی تھے، خاص مقام حاصل تھا جناب زہرا کی نگاہ میں۔ ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد سیدھا منزل مصائب پر، اور یقیناً اسی روایت میں آپ کے دل آمادہ ہو جائیں گے۔ اور آج مجھے جناب فاطمہ کے مصائب کا تذکرہ کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے 2 دن میں کسی اور ہستیوں کا تذکرہ ہوگا۔ آج جتنا رونا ہو آپ رو لیجیے گا شہزادی پر۔ سامعین محترم، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ
آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں دعائے صنم قریش جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں گزارش کروں گا جو افراد مصائب جو ہے وہ اسی میں پڑھوں گا دعائے صنم قریش میں، جو افراد چاہتے ہیں کہ دعائے صنم قریش کو ساتھ ساتھ پڑھیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل میں ابھی نکال لیں تاکہ مصائب میں جو ہے وہ پورا ایک ردم نہ ٹوٹے۔ 3 دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ محمد بلند آواز سے بھائی، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ سامعین مکرم۔ اور یہ دعائے صنم قریش بھی سن لیں۔ دراصل جو ہے وہ مولا کے ایک صحابی جن کا نام تھا عبداللہ ابن عباس، یہ رات کے وقت مسجد کی طرف چلے تھے اور عبادت کرنے کی غرض سے مسجد میں پہنچے تو دیکھا امیر المؤمنین محراب میں کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور مولا نے نماز شب تمام کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا اتنی خوبصورت آواز میں قرات کر رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اپنے کاموں میں لگوں۔ کہتا میں بیٹھ گیا اور میں مولا کو سننے لگا۔ کہا مولا قرات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، اور اس کے بعد فرمایا مولا نے جب نماز شفا اور نماز وطر کا آغاز کیا تو وطر کے قنوت میں مولا نے اس دعا کو پڑھا۔ فرمایا اور ایسی دعا تھی کہ آج تک میں نے اس سے پہلے علی سے نہیں سنی تھی یہ دعا۔ اور پھر جب نماز تمام ہوئی تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مولا یہ کون سی دعا تھی جسے آپ پڑھ رہے تھے؟ فرمایا یہ دعائے صنم قریش تھی۔ صنم عربی زبان میں کہتے ہیں بت کو، صنم 2 بت، یعنی قریش کے 2 بت تھے کوئی، ان پر مولا نے اس دعا میں لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 بت تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مولا نے عبداللہ ابن عباس سے بھی کہا عبداللہ ابن عباس اسے ضرور پڑھو، جو اسے پڑھے گا وہ ایسا ہے جیسے وہ بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں رسول اللہ کے ساتھ ہو اور رسول اللہ کے حضور شہید ہوا ہو، اسے یہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ کی طرف رہ کر سامنے مخالف لشکر پر تیر اندازی کی ہو، پروردگار عالم اسے وہ ثواب عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد مولا نے کچھ ثواب گنائے کہ رزق میں برکت ہوگی اور نہ جانے کون کون سے ثواب۔ اس کے بعد فرمایا جس حاجت کے لیے بھی پڑھے گا پروردگار عالم اس کی حاجت کو قبول فرما لے گا۔ دعائے صنم قریش مختصر سی دعا ہے، انشاءاللہ اس روایت کے بعد میں اس دعا کا آغاز کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ درمیان میں ہی جناب زہرا کے مصائب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین محترم، جناب سلمان دروازہ فاطمہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے ایک سائل آتا ہے، جسے علامہ طالب جوہری نے بھی بیان کیا اور کتاب کا حوالہ ہے جذب القلوب۔ فرمایا کہ جناب سلمان دروازے پر بیٹھے تھے، ایک سائل آ گیا، اس سائل نے دروازے پر دستک دی، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی دستک دی تو شہزادی نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں ایک سائل ہوں، ایک فقیر ہوں، ضرورت کے تحت آیا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ شہزادی فاطمہ گھر میں گئی، تلاش کیا لیکن کچھ شہزادی کو ملا نہیں، کیونکہ گھر میں پہلے سے ہی 3 دن سے فاقہ تھا، کچھ نہیں تھا گھر میں۔ لہذا شہزادی آئی اور شہزادی نے آ کر کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا اور کہا کہ میں بڑی حسرت لے کر آیا تھا، اور شہزادی کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ لہذا شہزادی نے کہا کہ ٹھہرو۔ شہزادی دوبارہ گھر میں گئی اور گھر میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ایک چیز مل جائے جس سے اس کی مدد ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں نگاہیں کس پر پڑی؟ شہزادی کی نگاہ پڑی اپنی چادر پر۔ اپنی چادر کو دیکھا شہزادی نے، سنیے گا، اپنی چادر کو دیکھا جس چادر پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے اس چادر کو اٹھایا، آ کر اس فقیر کو نہیں دیا، کہا اے سلمان ذرا ایک کام کرو، اس چادر کو جا کر بازار میں بیچ کر آ جاؤ، بازار میں جا کر بیچو اور جو قیمت آ جائے وہ اس سائل کو عطا کر دو۔ جناب سلمان نے چادر لی اور جناب سلمان چادر لے کر آ گئے بازار کے بیچوں بیچ۔ آج ذرا تصور کیجئے کہ یہ چادر کس منزلت کی حامل ہے۔ جناب سلمان کے ہاتھ میں فاطمہ زہرا کی چادر ہے، جناب سلمان کھڑے ہوئے ہیں، ہر آنے والا بندہ گزر رہا ہے، جناب سلمان کچھ کہتے نہیں ہیں۔ جناب سلمان نے خود کہا، روایت میں کہتے ہیں، فرمایا میں چادر لے کر کھڑا تھا کیونکہ میری زبان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں کہہ سکوں کہ میں فاطمہ کی چادر بیچنے آیا ہوں۔ فرمایا میرے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں کہہ سکوں کہ فاطمہ کی چادر ہے اور کوئی خرید لو، کوئی بیچ لو۔ کہا شہزادی کا حکم تھا، صرف اس لیے یہاں آ کر کھڑا ہوا اور یہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ لوگ گزرتے جا رہے ہیں، کسی نے سلمان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں اچانک سے ایک یہودی کے گھر کا دروازہ کھلا
وہ آیا اور اس نے سلمان کو کہا سلمان کیا میں چادر دیکھ سکتا ہوں؟ جناب سلمان نے کہا دیکھ لو۔ اس نے چادر کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد کہا سلمان ایک اور اجازت دے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں گھر جاؤں اور کچھ پرانے صحیفے لے کر آ جاؤں تاکہ میں اس صحیفے سے اس چادر کو ملا لوں، اس کے بعد میں یہ چادر خرید لوں گا۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے اسے اجازت دی، وہ گھر میں گیا، اس نے جا کر پرانے صحیفے اٹھائے اور پرانے صحیفے لے کر آ کر بیٹھ گیا، چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، صحیفے دیکھتا جاتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے، پھر صحیفہ دیکھتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے، پھر صحیفہ دیکھتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے، اور ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور رونے لگا۔ اس کے بعد کہتا ہے سلمان میں یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں۔ سلمان نے کہا لاؤ قیمت دے دو۔ کہا نہیں سلمان یہاں نہیں خریدوں گا، تمہارے رسول کے سامنے مسجد میں خریدوں گا۔ کہا مسجد میں چلو۔ جناب سلمان نے ساتھ لیا، مسجد میں آئے۔ جیسے ہی مسجد میں آئے نا، رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی کتابوں میں اور صحیفوں میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہوگا اس کی بیٹی کی چادر بازاروں میں آئے گی، بازاروں میں بکنے کے لیے اس کی بیٹی کی چادر آئے گی۔ یا رسول اللہ میں نے صحیفے میں اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہ وہی چادر ہے، اس میں پیوند بھی لگے ہیں، مجھے یقین ہو گیا آپ آخری رسول ہیں۔ چادر فاطمہ کی برکت سے اس نے کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ عزادارو گریہ کریں گے، جملہ اب سننا۔ جناب سلمان نے کہا اے یہودی اب تو مسلمان ہو گیا، لے اب چادر خرید لے۔ اس نے سلمان کو مڑ کر دیکھا، رو کر کہا سلمان جب یہودی تھا تب اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، ارے چادر کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ عزادارو مجھے نہیں پتا، شخصیات بدل گئی، چادر نہیں بدلی۔ ارے یہی چادر زینب عالیہ کے سر پر بھی تھی، یہی وجہ ہے جب مختار نے ایک قاتل حسین کو گرفتار کیا، اس سے پوچھا تیرا کربلا میں کیا جرم تھا؟ اس نے کہا امیر میرا کربلا میں کوئی جرم نہیں تھا۔ جناب مختار نے کہا تو نے کربلا میں یقیناً خیمے جلائے ہوں گے۔ کہا نہیں میں نے خیمے نہیں جلائے ہیں۔ کہا تو نے کوئی تیر مارا ہے؟ کہا نہیں کوئی تیر بھی میں نے نہیں پھینکا ہے۔ کہا تو نے خیموں کو لوٹا ہے؟ کہا نہیں میں نے خیموں کو بھی نہیں لوٹا۔ جناب مختار نے اس لانے والے سے کہا ارے جب اس مجرم نے کچھ کیا نہیں ہے تو اسے لے کر کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا امیر یہ آپ کو بتا نہیں رہا ہے، میں بتاؤں؟ جناب مختار نے تلوار کھینچی اور مجرم سے کہا تو خود بتا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا امیر بس زینب کی چادر کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ فرمایا بس زینب کی چادر کو ہاتھ لگا لیا۔ مختار گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو میں کہوں گا اے مختار آپ سے برداشت نہیں ہوا، سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عزادارو بس سنیے جناب زینب کی کیسے چادر چنی ہے، روایت سن چکے ہیں۔ اس لعین نے مختار کو بتایا، فرمایا جب شام غریبہ تھی سب کچھ لوٹا جا چکا تھا، خیمے لوٹے جا چکے تھے، بیمار کا بستر لٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا بیویوں کے سر پر چادر بھی نہیں تھی۔ کہتا ہے میری نظر پڑی ایک بی بی پر، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ کہتا ہے میں نے دیکھا سر پر چادر موجود تھی۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالا، میں نے چادر کو کھینچنا چاہا، کھینچتا رہا، زینب نے دونوں طرف سے پکڑ لیا اور کہا نہیں میری ماں کی چادر ہے، یہ کسی کو نہیں دوں گی۔ ہائے حجاب، ہائے پردہ، ارے یہ کسی کو نہیں دوں گی۔ 10 عزادارو جانتے وہ لعین کہتا ہے میں نے چھیننے کی بڑی کوشش کی۔ کہتا ہے لیکن جب زینب نے چادر نہیں چھوڑی میں نے سوچا کیا کروں، سنیں گے؟ کہتا ہے میں نے زمین کربلا پر دیکھا ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ کہتا ہے میں نے پتھر اٹھایا، زینب کی طرف پتھر پھینکا، پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ زینب نے فرات کو دیکھ کر کہا عباس عباس تو کیا گیا؟ ارے تیری بہن کا پردہ نہ رہا۔ عزادارو اپنی آنکھوں کو اشکبار کیجئے، پھر دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ عزادارو جانتے ہیں اس لعین نے کہا میں نے ایک اور چیز چھینی تھی۔ کہا تو نے کیا چھینا تھا کربلا میں؟ کہتا ہے جب چادر ہاتھ آ گئی، کہتا ہے میرا دل نہیں بھرا، میں نے کہا اس چادر سے کیا ہوگا، یہ اتنی قیمتی نہیں ہے۔ کہتا ہے میں ابھی تلاش کر رہا تھا، میری نظر پڑی ایک 4 برس کی بچی پر، اس کے کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے موجود تھے۔ میں نے کہا لاؤ گوشوارے دو۔ بچی نے ہاتھوں کو کانوں پر رکھا، کہا نہیں میرے بابا نے دیے ہیں، یہ کسی کو نہیں دوں گی۔ بس عزادارو وہ
لعین کہتا ہے میں احترام بھول گیا، میں نے سکینہ کے کانوں سے اتارے نہیں، گوشوارے کھینچ لیے۔ ارے خون جاری ہوا۔ سکینہ نے کہا بابا جو گوشوارے دیے تھے بابا وہ چھین لیے گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظلم و ستم کو ذہن میں لاتے رہیے جس جس پر امیر المومنین نے لعنت کی ہے۔ فرمایا وَلْعَنْ صَنَمَيْ قُرَيْشٍ، پالنے والے قریش کے دونوں بتوں پر لعنت فرما۔ وَجِبْتَيْهَا وَتَاغُوتَيْهَا وَإِفْكَيْهَا وَإِبْنَيْهِمَا وَإِبْنَتَيْهِمَا، پالنے والے دونوں جادوگروں پر، دونوں شیطانوں پر، دونوں الزام تراشنے والوں پر، دونوں کے بیٹوں اور بیٹیوں پر لعنت فرما۔ الَّذِينَ خَالَفَ أَمْرَكَ، جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی، وَأَنْكَرَ وَحْيَكَ، تیری وحی کا انکار کر دیا، وَجَحَدَ انعامک، تیری نعمتوں سے منہ پھیر لیا، وَعَصَیَا رَسُولَک، تیرے رسول کی نافرمانی کی، وَقَلَّبَ دِینَک، تیرے دین کو برباد کر دیا، وَحَرَّفَ کتابک، تیری کتاب میں تحریف کی، وَأَحَبَّ عَادَاک، تیرے دشمنوں سے محبت کی، وَجَحَدَ آلَاک، تیری نعمتوں کو ٹکرا دیا، وَعَطَّلَ احکامک، تیرے احکام کو معطل کر دیا، وَأَبْطَلَ فرائضک، تیرے فرائض کو باطل کر دیا، وَأَلْغَدَا فِي آیاتک، تیری نشانی کو جھٹلا دیا، وَعَادَیَ أَوْلِیَاءَک وَوَالَیَ أَعْدَاءَک، تیرے دوستوں سے دشمنی کی اور تیرے دشمنوں سے دوستی کی، وَخَرَّبَ بِلَادَک وَأَفْسَدَ عِبَادَک، تیرے شہر کو برباد کیا اور تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ اللہم لعنہما، پالنے والے ان دونوں پر لعنت فرما، وَأَتْبَاعَہما وَأَوْلِیَاءَہما، ان کی پیروی کرنے والوں پر، ان کے دوستوں پر، ان کے شیعوں پر لعنت فرما، وَأَشْیَاءَہما وَمُحِبِّیہما، ان دونوں کے محبت کرنے والوں پر لعنت فرما۔ فقد اخربا بیت النبوہ وردم بابا، کیونکہ ان دونوں نے خانہ نبوت کی توہین کی اور اس کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو جملے کچھ مصائب کے سن لیجئے، میری طرف توجہ رکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ دعا کو پڑھیں گے۔ عزادارو سنیے گا، ہم سنتے نا دروازہ جلایا گیا، سنیں گے کیسے دروازہ جلایا گیا۔ اس بدبخت نے جو دروازے پر آیا تھا نا، اس نے خط لکھا ہے شام والے کو اور اس میں سارا اقرار کیا ہے میں نے کیا کیا۔ کہتا ہے میں دروازہ زہرا پر آیا، کہتا ہے میں نے سب سے پہلے دروازہ زہرا کو زور سے بجایا، کہتا ہے میں نے جس دروازے کو رسول آہستہ آہستہ بجائے اس کی توہین کی جا رہی ہے، کہتا ہے میں نے زور سے بجایا۔ جناب فاطمہ دروازے کے پیچھے آ گئی اور فرمایا اے گمراہ لوگو تم کون ہو؟ یہ بیت نبوت ہے، تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ فرمایا علی کو باہر بھیجو، ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ جناب زہرا نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے۔ عزادارو اس نے کہا میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ عزادارو جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، کسی نے کہا ارے تو اس دروازے کو آگ لگائے گا جس میں فاطمہ رہتی ہے، جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں، ارے کیا اس دروازے کو آگ لگا دے گا؟ بس عزادارو جانتے ہیں کہ اس دروازے کو تو آگ لگائے گا۔ سنیے گا عزادارو، کہ اس دروازے کو تو آگ لگائے گا جس پر رسول اللہ کر احترام کیا کرتے تھے، جس کے رسول اللہ نے مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ بس عزادارو سنیے گا، عزادارو وہ لعین کہتا ہے کہ میں نے کہا میں دروازے پر آگ لگا دوں گا۔ ایک بدبخت نے کہا اس دروازے کو آگ لگائے گا جس میں فاطمہ رہتی ہے، جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ بس عزادارو اس نے کہا وَإِن، اگر رہتے ہیں تو رہا کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا سوچنا زہرا کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ ارے میرے بابا کے سامنے کتنی عزت کرتے تھے، آج انہیں کیا ہو گیا ہے، میرے دروازے کی توہین کر رہے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے
فَأَخَذَتِ النَّارَ فِي خَشَبِ الْبَابِ، انہوں نے دروازے پر آگ روشن کی، لکڑیاں لگا دی، دروازہ جلنا شروع ہوا۔ شہزادی نے فریاد کرنا شروع کی، بابا دیکھیے آپ کے بعد کیا گزر رہی ہے۔ مسلمانوں نے باہر سے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا۔ روایت کے جملے ہیں، ازاداروں روایت میں کہا گیا جب دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا، شہزادی بار بار دروازے کو بند کر دیتی تھی، ازاداروں بار بار مسلمان دروازے کو دھکا دیتے تھے۔ کہ لعین کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ شہزادی بار بار دروازے کو بند کر رہی ہے، کہتا ہے میں نے دروازے میں سے ہاتھ اپنا ڈال دیا۔ جانتے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے شہزادی کے ہاتھ پر تعزیانہ مارا۔ کہتا ہے میں نے شہزادی کے ہاتھ پر تعزیانہ مارا۔ اب سمجھ میں آیا شہزادی کا ہاتھ کیوں بھول گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا فاطمہ ایک ہاتھ سے تسبیح کیوں پڑھتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا دیوار کا سہارا لے کر کیوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، جو ماتم کر رہے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، اپنی آوازوں کو نہ دے۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم یہی حق رونے کا صدا کو نہ دیجیے۔ ازاداروں لعین کہتا ہے اپنے دروازے کو جب دھکا دیا، زہرا کے ہاتھوں پر تعزیانہ لگا، زہرا کے ہاتھ سے دروازہ ٹوٹا۔ کہتا ہے میں نے زہرا کے دروازے کو وَرَقُلْتُ الْبَابَ، دروازے پر لات ماری۔ زہرا کا دیوار کے درمیان، ازاداروں فاطمہ دروازے کے درمیان تھی، اس نے دروازے پر لات ماری۔ فاطمہ نے بلند آواز سے کہا یا بتا اَهَكَذَا يُفْعَلُ بِحَبِيبَتِكَ، بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بابا آپ کے مقام کی توہین کی جا رہی ہے۔ ازاداروں یہ لعین خود کہتا ہے، سنی جملہ، لعین خود کہتا ہے جب فاطمہ نے یہ جملے کہے، کہتا ہے میرے دل میں رحم آیا، میں پیچھے ہٹا، لیکن میرے دل میں بغض علی غالب آیا۔ مجھے یاد آیا علی نے میرے اجداد کو مارا ہے۔ کہتا ہے میں پھر آگے بڑھا، وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ، میں نے زہرا کو دروازے کے پیچھے دبایا۔ ارے مجھے زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی، زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں ایک روایت اگر حکایت سے چھوٹی سی بات مختصر کر کے بیان کروں، ایک جرمن کی فیملی تھی، ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کا علاج کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ جانتے ایکسیڈنٹ سے کیا نقصان ہوا؟ اس بچی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کہیں علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ازاداروں جانتے ہیں ماں باپ بڑے رو رہے تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ ایک شیعہ مومنہ نے بتایا کہ ایک طبیب ہے جو علاج کر سکتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا اس کا نام فاطمہ ہے۔ کہا فاطمہ کو دل سے بلاؤ، فاطمہ علاج کر دے گی۔ کہا ایک جملہ کہو یا فاطمہ تو اغیثنی، اے فاطمہ مدد کیجیے۔ وہ بچی بار بار کہتی رہی۔ ازاداروں اچانک سے کمرے سے شور اٹھا، ماں باپ گئے، دیکھا بچی کو شفا مل رہی۔ بچی سے پوچھا کیا ہو گیا، شفا کیسے ملی؟ کہتا ہے ابھی میں زور زور سے فاطمہ زہرا کو بلا رہی تھی، مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ کہتا ہے اچانک سے کمرے میں ایک نور آیا، اس نے مجھ سے کہا اٹھو۔ میں نے کہا میری پسلیوں میں بڑا درد ہے۔ اس بیوی نے جانتی کیا کہا؟ ہاں جانتی ہوں، پسلیاں ٹوٹتی ہے بڑا درد ہوتا ہے، پسلیاں ٹوٹتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں جانتی ہوں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہزادی نے کہا میں حکم کرتی اٹھو، وہ اٹھی اور اسے شفا مل گئی۔ اللہ ذرا سوچو، نبی کی بیٹی پاک رسول 75 دنوں تک کیسے سانس لیتی رہی ہوگی؟ ارے کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا؟ ہر سانس پہ زہرا کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک جملہ اور سنیں گے، آگے سننا، وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ، وہ لعین کہتا ہے میں نے زہرا کو دروازے کے پیچھے دبایا۔ ایک اور جملہ ہے، وَأَقَرَّهَا، اقرا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ سنیے گا، میں پورا جملہ نہیں کہوں گا۔ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو نچوڑ کر پانی نکالا جائے اسے کہتا کہا، کہتے ہیں میں نے زہرا کو اس طریقے سے دروازے کے پیچھے پیس دیا۔ آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں، کہتے ہیں مصائب میں 3 جملے ہو کافی ہے۔ کا کون سے؟ کا پہلا دروازہ گرا، دوسرا پہلو شکستہ،
اور تیسرا دعا کر کے کہتے کاش اس دروازے میں لوہے کی میخیں نہ ہوتی، کاش اس دروازے میں لوہے کی میخیں نہ ہوتی جس نے زہرا کے سینے کو زخمی کر دیا اور ادادارو زہرا زمین پر گر گئی۔ ایک جملہ کہوں نا، ہم سنتے ہیں نا سکینہ کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تماشے لگے، اس تماشے کی ابتدا مدینہ میں ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیسے ابتدا ہوئی؟ کہ لعین کہتا ہے جناب زہرا زمین پر گر چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں تماشے کے کئی لفظ، سنیے گا میری طرف دیکھ کے۔ ایک لفظ ضربہ، ضربہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک ہاتھ سے پوری شدت سے ایک طرف تماچا مارے اسے کہتے ہیں ضربہ، یہ تماچا نہیں مارا۔ ایک کہتے ہیں لطمہ، لطمہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے پوری شدت سے اتنا زور سے مارا کہ خون نکل آئے، اسے کہتے ہیں لطمہ۔ اور ایک تماچا ہے صفا کا، سواد فا کاف، یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے رخسار کے دونوں طرف تماچا مارے اسے کہتے ہیں صفا کا۔ اب سننا، وہ لعین کہتا ہے زہرا سیدوں کی ماں زمین پر گری ہوئی تھی، زہرا نے اٹھنا چاہا، کہتے ہیں بس صبر تو میرے زہرا کو دونوں ہاتھوں سے تماچا مارا، زہرا کے کان لہو لہان خوشحال زمین پر۔ خدا کے لیے جن کو اب بھی رونا نہیں آ رہا، روایت میں لوگ اگر فاطمہ کے علماء بیان کرتے فاطمہ کے مسائل پر رونا نہ آئے تو انسان کی غیرت مر جاتی ہے۔ شہزادی سے تبسم کرو اور دو آنسوؤں کی بھیک مانگو۔ شہزادی زمین پر گر گئی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دروازہ شہزادی کے اوپر تھا، لعینوں کو دروازے میں داخل ہونا تھا، علی کو لے جانا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر جانا ہی تھا تو برابر سے گزر جاتے، جان بوجھ کر دروازے کے اوپر سے گزرے۔ نیچے زہرا تھی، زہرا نے کہا قصہ خودین لیک، قصہ میری مدد کو آؤ، ارے میرا محسن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزادارو آخری جملہ سنیں دلا، شہزادی کا ہاتھ شکستہ ہے، بازو کیسے ٹوٹا جاتے ہیں؟ آزادارو امیر المومنین کے گلے میں رسی تھی، جناب فاطمہ نے پوچھا فضہ میرا علی کہاں ہے؟ آزادارو اس حالت میں بھی علی کا خیال ہے، کہ علی کہاں ہے؟ کبھی بھی گلے میں رسی ہے۔ فاطمہ آئی، علی کے پٹکے میں ہاتھ رکھا، کہ علی کو لے جانے نہ دوں گی۔ خلفس نے تازیانہ نکالا، زہرا کے بازو پر ایک تازیانہ لگا، بازو ٹوٹ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی دنیا سے چلی گئی، روتے روتے شہزادی چلی گئی۔ امام حسن مختصر کرتا ہوں، امام حسن اور امام حسین آئے مسجد میں، کامن نے امام حسن نے کہا بابا اماں دنیا میں نہیں رہی ہے، بابا اماں چلی گئی ہے۔ جیسے یہ جملہ کا ہر روایت کے جملے فوقع علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا یا زہرا، ایک یہاں علی نے کہا، وہاں عباس گرے، حسین نے کمر پر رکھ کر یا عباس الیوم انقضى ظہری، آج کمر ٹوٹ گئی۔ علی آئے گھر پر، غسل و کفن کی تیاری ہوئی۔ علی نے سارے بچوں کو کہا دیکھو بچوں آرام سے گریا کرنا، تمہاری آوازیں باہر نہ چلے جائے، مدینے والوں کو نہ پتہ چلے۔ وہ علی جو اب تک آہستہ رونے کے لیے کہہ رہا تھا، غسل دیتے دیتے علی نے چیخ ماری، زینب آئی بابا ہمیں آہستہ رونے کے لیے کہا، کچھ چیخ کیوں ماری؟ علی نے کہا زینب تیری ماں نے چھپایا، ارے پہلو پر کوڑے کا نشان۔ اجرکم اللہ، جنازہ تیار ہوا، حسن ماں کا دیدار کرو، زینب آؤ، کلثوم آؤ، سارے بچے آ گئے۔ امام علی کا آخری جملہ، حسین نظر نہیں آتا، سرداروں کہا بابا حسین رو رہا ہے۔ امام حسین کو بلایا، حسین آؤ ماں سے ودا کر لو۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور ایک جملہ کہا کہ اماں
اب تیرا حسین غریب ہو گیا، اب حسین تجھے آواز دے، تو حسین کو نہیں بلائے گی، یہ کہنا تھا پردے کپڑ ٹوٹے تو ہاتھ باہر آئے، کہا آجا حسین، حسین کو سینے سے لگایا، فرشتوں نے کوہرام مچا، جبرائیل نے کہا اے علی حسین کو جدا کرو، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی، بس آزادار ہو، علی نے حسین کو جدا کیا، میں کہوں گا مولا آپ کو جدا کیا گیا، علی نے تسلی دی یہ آپ کا مقدر، اور ہائے سکینہ جب آپ کے لاشیں پر آئی کسی نے تماچے اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا فقد اخرب بیت النبوہ، انہوں نے بیت نبوت کو برباد کیا، وردم بابا اس کا دروازہ اکھاڑ دیا، ونقض سقفا والحق سماءہ بارضہ اس کی چھت کو زمین سے ملا دیا، وعالیہ بسافلہ وظاہرہ بباطنہ واستسل اہلہ واباد انصارا وقتل اطفالا، اس گھر کے بچوں کو قتل کر دیا، واخلیا منبر من وسیعہ علی کو ممبر سے ہٹا دیا، ووارث علمہ وجہد امامت کا انکار کر دیا، واشرکا بربہما دونوں نے اپنے رب کا شریک قرار دیا، فعظما ذنبہما وخلدہما فی سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر اللہم لعنہم بعدد کل منکر اتوہ وحقین اخفوہ ومنبرین علوہ ومؤمنین ارجوہ ومنافقین ولوہ وولیین آذوہ وطرید آووہ وصادقین تردوہ وقافر نصروہ وامام قہروہ وفرض غیروہ واسر انکروہ وشر آسروہ ودم اراقوہ وخیر بدلوہ وکفر نصبوہ وارث غصبوہ، ان پر لعنت فرما کیونکہ انہوں نے شہزادی کے میراث کو غصب کر لیا تھا، وفیئن اقتعوہ، جانتے ہیں روایت کے جملے، روایت سنی ہے آپ نے، جب شہزادی فاطمہ دربار سے واپس آ رہی تھی نا، روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی کو تحریر دے دی گئی تھی کہ آپ کو آپ کا حق واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو دوسرا لعین تھا نا بدبخت، اس نے کہا کہ حق نہیں دیا جائے گا، جانتے کہ راستے میں آیا اور اس نے کہا فاطمہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، فاطمہ جانتی تھی کہ یہ تحریر لے لے گا، شہزادی نے چھپا دیا، جانتے اس لعین نے کیا کیا، تازیانہ نکال کر شہزادی پر تازیانہ برسانا شروع کر دیا، شہزادی کو تازیہ نے برسائے اور شہزادی کے سامنے تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شہزادی ٹکڑے اٹھاتی جاتی تھی، اسی عالم میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے، جب شہزادی گھر واپس آئی حسن اور حسین کھڑے تھے، کہا ماں حق مل گیا، کہا کوئی جواب نہیں دیا، ایک 5 برس کی بچی آئی نام زینب تھا، کہا ماں حق ملا، شہزادی نے گلے لگا لیا، کہا زینب سب پوچھے دربار کا حال، بیٹا تو نہ پوچھنا، ارے جب صحابی کا دربار ایسا تھا، شرابی کا دربار، وفیئن اقتعوہ وسہت نقلوہ وخمس استغلوہ وباطل نسسوہ وجور بسطوہ ونفاق نصروہ وغدر ازمروہ وذل نشروہ ووعد اخلفوہ وامان خانوہ وعہد نقضوہ وحلال حرموہ وحرام احلوہ وبطن فتقوہ وجنین نسکتوہ وذل دقوہ وسکا مزقوہ وشمل بددوہ وعزیز ازلوہ وذلیل اعزوہ وحق منعه وكذب دلسوه وحكم كلبوه اللهم لعنهم بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها ورسوم منعوها وأحكام عطلوها وبيعة نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها
أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب دهرجوها وأزياف لذموها وشهادات كتموها ووصية زيئوها اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائما سرمدا لا انتقاء لأمده ولا نفاد لعدده لعنا يقدو أوله ولا يروه آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اس کے بعد مولانا یہ جملہ 4 مرتبہ کہا ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں تو مل کر یہ جملہ کہیے گا. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگے. اے عالمین کے پروردگار میری دعا کو قبول فرما. آخری مرتبہ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے نعصوم میں مزید اضافہ فرما، غم فاطمہ جو ہم مناتے ہیں اس میں مزید اضافہ فرما، جو حق ہے مالک اس حساب سے ہمیں غم منانے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ.